الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ حضرات، ہم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین آسمان اور ساری مخلوق کو بنانے والا اس خدا کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے۔ ہمارا دین کسی انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اس میں ذرہ برابر بھی انسانوں کا اضافہ نہیں، یہاں تک کہ نبی ہمارے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے بنا کر ہمارے نبی کو پاس بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پیش کیا۔
ایک دعویٰ کیا؟ یہ دین کس کا؟ اللہ کا بنایا ہوا. اور دوسری بات یہ ہے یہی دین اللہ کو پسندیدہ ہے، قیامت تک یہی دین اللہ نے بنایا ہے، اس میں درمیان میں کوئی اور اللہ پاک ہدایت کو بھیجنے والا نہیں ہے. اور قیامت میں فیصلہ اسی دین کی بنیاد پر ہوگا. قیامت میں فیصلہ اسی دین کی بنیاد پر ہوگا. یہ اللہ کا بنایا ہوا دین قرآن جسے کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری جگہ ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. میں نے اسلام کو دین کو مکمل کر دیا اور میں اس بات پر راضی کہ تم کوئی دین اسلام دے کر میں راضی ہو گیا. یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ پاک. دین اللہ کی طرف سے ایک بات، دوسری بات ہمارا دین کامل و مکمل، ناقص نہیں، کامل و مکمل دین ہے. اس میں کسی کوئی بات نہیں ہے کر کے نہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو دین طریقے اس میں موجود ہے. مالدار کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، غریب کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، ظالم کے لیے بھی ہدایت ہے، مظلوم کے لیے بھی ہدایت ہے، کسان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، مزدور کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، تاجر کے لیے بھی ہدایت ہے، گاہک کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، دیہاتی کے لیے بھی اس میں ہدایتیں ہیں، اور شہری کے لیے بھی ہدایت ہے، بادشاہ کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، رعایا کے لیے بھی اس میں احکامات ہیں، شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. ارے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی ہدایت ہے، مرنے کے بعد کی بھی اس میں ہدایت ہے، احکامات موجود ہیں. پیدا ہونے سے پہلے سے اسٹارٹنگ ہے، مرنے کے بعد کے احکامات بھی اس میں ہیں. کس میں؟ شریعت مطہرہ میں اللہ پاک نے دیا ہے. ایسی بات کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے کہ اس میرے فلاں کام کا مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تم اسلامی حکومت میں ہو وہاں کی ہے، دارالحرب میں ہو وہاں کی ہے، دارالامن میں ہو وہاں کے احکامات ہیں، جہاں پر ہو وہاں کے احکامات. اللہ پاک نے جنگل میں رہنے والے کے لیے احکامات ہیں، آدمی غریب ہے اس کے لیے بھی احکامات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس دور میں مبعوث فرمایا انتہائی جہالت وہاں پر موجود تھی، ناگفتہ بھی جہالت ان کے اندر موجود تھی. نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ ماں کی عزت، نہ بیٹی کی عزت، نہ عورت کا پاس و لحاظ تھا. ہر قسم کی جہالت، ہر قسم کا ظلم ان کے اندر موجود تھا. یہاں تک کہ جہالت اتنی جہالت تھی کہ عرب لوگ جو ہے پہلے شکار کھلا کرتے تھے. شکار کا تو معلوم ہے، جانوروں کو پکڑنا وغیرہ جو کچھ ہے. اپنے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے، نشانہ کو صحیح بنانے کے لیے، اپنے نشانہ کو صحیح بنانے کے لیے غلام کو باندھا جاتا، درخت پر باندھا جاتا اور ایک دوسرے کو کہتے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہتا اس درخت کے پر جس کو میں اپنا غلام ہے، میرا غلام ہے، میں اس کو باندھا ہوں، میں اتنی دور سے تیر کو چھوڑوں گا، تیر کو چلاؤں گا اور اس کی آنکھ میں اگر لگ جائے گا تو تو مجھے کیا انعام دے گا؟
جہالت دیکھو، سامنے والا کہتا اس کی آنکھ کی پتلی پر اگر تیرا نشان صحیح ہو جائے گا تو میں تجھ کو اتنی شراب پلاؤں گا، اور یہ تیر لگاتا، تیر برساتا، اس کی آنکھ پر لگتا اور وہ غلام تڑپ تڑپ کے مر جاتا، ادھر وہ مرتے رہتا، ادھر شراب کے دور لگتے، ادھر شراب میں عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ بیٹی کی کوئی عزت نہیں، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جہالت انتہا درجہ کی، یہاں تک کہ علماء نے بتایا باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، اتنی جہالتیں تھیں۔ ایسی جہالت کے موقع پر اللہ پاک نے میرے تمہارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے ایسی محنت کی اور ایسی جماعت کو آپ نے تیار فرمایا جسے صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ میں ہر طبقے کا آدمی تھا، کسان بھی تھا، مزدور بھی تھا، حاکم بھی تھا، محکوم بھی تھا، غریب بھی تھا، مالدار بھی تھا، دیہاتی بھی تھا، شہری بھی تھا، حکیم بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، اور ایک دوسرے ملکوں کے ایک دوسرے ملک کے قاصد ہوا کرتے ہیں، اس طرح کی صلاحیتیں بھی ان کے اندر موجود تھی، ہر قسم کے طبقے صحابہ کے اندر موجود تھے، اور ان صحابہ کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ یہ جو آج کل مشہور کیا جا رہا ہے اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، بالکل غلط بات ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا، اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ان صحابہ، یہ تاجر لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کی دیانت کو، ان کی امانت کو، ان کی زبان کی سچائی کو، ان کے وعدہ کو نبھانے کو، اس کو دیکھ کر سامنے لوگ جو ہے ان سے رشک کھا جاتے تھے، حیران ہو جاتے تھے، ایک ہم بھی بزنس مین ہیں، ایک ہم بھی تاجر ہیں، ہماری تجارت کا ڈھنگ الگ ہے، ان لوگوں کی تجارت کا ڈھنگ الگ ہے، ان کے اندر عفت ہے، پاک دامانی ہے، سچائی ہے، اور سامان کے اندر عیب ہے اس کو ظاہر کر کے بتایا جاتا ہے۔ جھوٹ یہ لوگ نہیں بولتے، یہ مدینے سے لوگ آئے لوگ جو ہے ان کی تجارت اتنی اچھی ہوا کرتی تھی، بات کی سچائی، صداقت ایسی ہوا کرتی تھی، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جنگ جو صحابہ جو جنگ لڑی نا، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ صحابہ جو جنگ لڑی ہے وہ وہاں کی عوام کے ساتھ نہیں ہے، وہاں کی عوام صحابہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، گرجا گھروں میں عیسائی لوگ ان صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے، اے خدا یہ جو مدینے سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تو فتح عطا فرما، ہمارے ملک کی باغڈور ان کو عطا فرما، یہ انسانیت کے جو ہے دیوتا نظر آتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے، ہمارے بادشاہ ہمارا خون چوسنے والے ہیں، یہ ہمارے پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ ہم ان کی وجہ سے ہمیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، یہ لوگ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کو ہمارے ملک کی باغڈور عطا فرما۔ صحابہ کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے۔ اور جو جنگ صحابہ لڑی ہے وہ حکومت، ظالم حکومتوں کے خلاف لڑی ہے، جو انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے، امن کے دشمن تھے، رعایا پر حکومت کرتے تھے، ظالمانہ حکومت کیا کرتے تھے، ہر طرح کی عیاشیاں کیا کرتے تھے، ہر طرح کے جو طرح ظلم ہوتا تھا، شہزادوں کو ہر طرح کی کھلی چھوٹ ہوا کرتی تھی، اور رعایا ادھر پسی جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلمان شہزادوں کی عیاشی لکھا، ایک ایک شہزادے کی تاج کے اوپر ایک ایک موتی 1,80,00,000 سے بڑا ہوا کرتی تھی۔ تاج سر کا ایک ایک موتی، کتنے کے موتیاں لگے تھے، ایک موتی کی 1,80,00,000 ڈالر رکھو امریکہ کا
1 रुपया 80 रुपये की कहते कि हाँ 80 रुपया, हमारे रमजान साहब बता रहे 80 रुपया, 1 करोड़ 80 लाख का तो कितने करोड़ रुपए हो गए। इधर इनकी अय्याशियां, सर पर ताज और उसमें मोतियां ऐसी हुआ करती थी, कई मोतियां जुड़े थे कई शहजादों के सरों पर। और उस वक्त जो है कुछ लोगों को बताया, ईरान के केसर किसरा, उनके मुतालिक हजरत ने बताया, मुगल जो है बादशाह जब कमजोर पड़ रही थी, हजरत ने बताया वो बादशाहों सुन लो, अय्याशी को छोड़ दो, इसलिए कि मैंने केसर किसरा के हालात को मैंने पढ़ा है, उनकी अय्याशी ऐसी हुआ करती थी जिसकी वजह से उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। तुम्हारे अंदर शरीयत मुतहरा को पैदा करो, अवाम का दर्द तुम्हारे अंदर पैदा करो, इंसानियत का दर्द तुम्हारे अंदर पैदा करो। अल्लाह ने जो तुम्हें भेजा है, अल्लाह तबारक तआला ने कौम की खिदमत के लिए मुसलमानों तुमको भेजा है, तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें नहीं भेजा, बल्कि किसी और मकसद के लिए अल्लाह ने मुसलमानों को दुनिया में भेजा है। मुसलमान किसी पर बोझ नहीं बने, मुसलमान दूसरों की जरूरत बने। जब तक ये जरूरत था लोग इनकी कदर किया करते थे। एक मिसाल देता हूं, फैन अपना काम करता रहा तो सर के ऊपर रहता, क्या सलाउद्दीन भाई, फैन अपना काम करता रहा, हवा देता रहा, राहत वहां से इंसानों को मिलती रही, वो कहाँ रहता है? सर के ऊपर रहता है। अगर वो राहत देना बंद कर देगा तो उसको सर के ऊपर कोई नहीं रखता, क्या करते उतार को पाँव के नीचे रहते, स्क्रैप पे चला जाता। क्या है स्क्रैप पे चल, क्यों? इसलिए कि वो राहत नहीं दे रहा है, अब वो हमारे कुछ काम नहीं है, इंसानियत को उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए सर पर नहीं रखा जाता। इंसानियत को अगर उससे फायदा होता सर पर रखा जाता है, अब उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो बोझ बना हुआ है। अब वहां से निकालो, अब इसकी जो जगह है वहां पर इसे कदमों के नीचे डाल दो। इसी तरह मुसलमान जब तक दूसरों को इससे भलाई मिलती थी, अल्लाह पाक ने इनको ऊंचे दर्जे पर रखा था। गांव के लोग भी, मुल्क के लोग भी इसके सर के ऊपर रखे हुआ करते थे, लेकिन आज जो है इसके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये और देखा देखी और लोगों के देखा देखी, इस तरह इसने भी अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। एक मिसाल देता हूं, एक गैर शादीशुदा आदमी, एक शादीशुदा, दोनों के पैसा खर्च करने में फर्क रहता नहीं रहता। तुम्हें भी शादीशुदा ही ना, अक्सर लोग शादी से पहले जो माइंड, जो दिमाग था वो अलग रहता, अब खर्च करना को तो जरा सोच को करता, भाई बच्चे ही भाई हाँ जरा खर्च कर देना तो बच्चे को स्कूल की फीस भी बनना, मदरसे की फीस भी बनना, ये अलग बात है। देर से देर तो मदरसे को चल जाता, स्कूल वाले मानते नहीं। बच्चे बीमार हो तो उनका भाई क्या करना, देखभाल करना, घर का किराया भाड़ा बनना, बच्चे को घुमाने के लिए जाना, वगैरह वगैरह सारे ख्यालात घर के सरबराह के ऊपर जो रहता ना, घर का बड़ा महीना आते पूरा घूमता फिरता उसे, इतनी मेरी आमदनी आई मुझे यहाँ खर्च करना, गलत भी नहीं है उसका सोचना, मगर गलत नहीं है, सोच कर ही ना कदम उठाएगा। लेकिन मैं कहना मकसद क्या है समझो पहले, एक जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार घर का सरबराह वो अपने माल को खर्च करने से पहले सोचता है, यहाँ तक कि अपने औकात को भी खर्च करने पर सोचता है। बेकार आवारगिरी में इधर उधर घूमता फिरता नहीं है। चुपका दोस्त हम लाया फिरने जाएंगे, पहले आता था ना, बाप नहीं आ रहा तो बोलता भाई तू शादी हो गई, मंजे परेशानी मंजे जिम्मेदारियां ही, अभी भाड़े का नहीं मारा, रजा डाल दिया तो 8 दिन का भाड़ा, 8 दिन का मुझे जो मजदूरी मिलना है, काम के पैसे मिले वो चले जाएंगे। इसलिए वक्त को भी जो खर्च करता है
سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اوقات کی بھی اس کے اندر ایک پابندی ہو جاتی ہے، مال کو خرچ کرنے میں بھی آدمی کیا اگر سوچتا ہے، وہی غیر شادی شدہ اکثر لوگ، اکثر سب نے کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ من مانی جہاں چاہے خرچ کر رہے، ٹینشن نہیں، جہاں بیل کیسے رکھا چل جاتا، بیل کیسے رکھا کھا جاتا، کدھر گیا ادھر آیا، کوئی ٹینشن نہیں رہتا اکثر لوگوں کا، اکثر کچھ سمجھدار جو ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک ذمہ داری کا احساس والا اپنے اوقات کو، اپنے مال کو ذمہ داری کے ساتھ، احساس کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، ادھر غیر ذمہ دارانہ احساس پر اس کے اندر احساس نہیں ہے، تو یہ اپنی منمانی کے طور پر وقت کو بھی خرچ کر دیتا ہے، ادھر گیا ادھر گیا، کبھی کام کیا کبھی کام نہیں کیا، مال خرچ کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب ہمارے نوجوانوں کو بولنا بیکار پیسہ خرچ کرنے، آج کل وہ نشہ کا زیادہ ہو گیا، علماء پریشان، بیچارے حکومت والے پریشان، پولیس بھی پریشان، یہ نشہ کرو کیوں مر جا نہیں کرو، وہ بھی اپنا جتنا کرتے اتنا کر سکتے ہیں نا، کہ حکومت والے آپ گھر کے سامنے بڑی گئے نشہ کرنا کو بولنا بولتی کھانا ہو جاتا چل جا، اور کیا بولتی، ماں باپ بھی پریشان ہیں ان کی عیاشی سے، ان کے فضول اخراجات سے، احساس نہیں ہے اسے، مال کو برباد کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے قیمتی تحفہ جوانی، یہ بھی اللہ کی نعمت، یاد رکھ لو، جوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ بیکار کی چیز نہیں ہے، اس کی بھی پوچھ قیامت کے دن اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، قیامت کے دن جہاں مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اللہ پاک اس میں یہ بھی سوال کرتے ہیں، او میرے بندے، میں نے تجھے جوانی عطا کی، تو نے میری فرما برداری میں یا نافرمانی میں لگایا، اللہ کو اس جوانی کا جواب دینا پڑے گا۔ جوانی دیوانی کر بولتے نا، دیوانہ تمہارا دماغ ہوگا سو، معلوم جوانی جیا ہے اللہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، یتیموں کا ساتھ دینے کے لیے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، بوڑھوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، شریعت مطہرہ کی دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے جوانی عطا فرمایا ہے، اس کو ایسی برباد کر دے گا، دنیا میں بھی جوانی گئی، آخرت میں بھی اللہ کے یہاں جواب ہر حالت میں دینا پڑے گا، اور اللہ کے یہاں جواب آسانی سے نہیں دے سکتا۔ ہوں اللہ کیوں اللہ کا چلتا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھ لو، کان کھول کر سن لو، ہر ایک کا حساب ہونے والا ہے، حساب چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ مثال میری کہتا ہوں، محمد زکریا نے ایسا کام کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، پوری زندگی کی ریکارڈنگ چلے گی اللہ کے سامنے، خدا نہ خواستہ اگر کسی معاملے میں اللہ پاک نے، حضور نے حدیث میں فرمایا، اگر کسی بھی معاملے میں اللہ نے اگر اتنا سوال کر دیا یہ کیوں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھنس گیا۔ کسی بھی معاملے میں معاملہ چلتا رہے گا، فلاں غلط کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، چلتی رہے گی بات، فرشتے پڑھ کر سناتے رہیں گے، یا اللہ فلاں، اللہ کو تو معلوم ہے ہی، اللہ پاک کے سامنے سارے معاملے چلتے رہیں گے، فلاں اس نے ظلم کیا، فلاں نے مدد کیا، اس وقت یہ کیا، فلاں دن یہ کام کیا، ساری باتیں جوانی سے لے کر موت تک ساری باتیں چلتی رہے گی۔ اگر ایسے ہی اللہ پاک اگر خاموشی کے اختیار، اللہ پاک کو اگر معاف کرنا مقصد ہے، اللہ پاک بندے بول دیں گے چل میرے بندے کو معاف کر دیا، اگر
اگر اللہ پاک کا ارادہ ہو گیا پکڑنا، اگر کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف سے ایک سوال آ گیا، ایک سوال ایک معاملے میں یہ کیوں کیا، اتنا ہی سوال ہو گیا تو حضور نے فرمایا وہ بندہ پھنس گیا اور پھنسنے والا جہنم میں جانا جائے گا۔ اس لیے دوستو اس کو برباد نہ کرو۔ بہت اچھا لگتا ہے دیوانے کی طرح رہنا، نشے میں گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ وقتی جو ہے یہ خارش کا جو ہے مریض جو کھجلی کھجاتا ہے، وقتی طور پر اسے کھجلی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد جو زخم لگتے ہیں، اس کے بعد جو پریشانی آتی، اسی طرح گناہ میں وقتی طور پر ایک لذت معلوم ہوتی ہے، شیطان تمہیں اور پھسلاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ مال کو خرچ کرنا، میں عرض کر رہا تھا دو باتیں، ایک ذمہ داری والا مال کو خرچ کرنے والا کس طرح خرچ کرتا ہے، اوقات کو خرچ کرنے والا احساس سے کرتا ہے، یہ غیر ذمہ دار آدمی کیا کرتا ہے، ذمہ داری کے بغیر مال کو بھی خرچ کرتا ہے، وقت کو بھی خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح مثال صحابہ کی اور ہماری مثال کسی طریقے سے ہے، صحابہ اپنے اوقات کو اس ذمہ دار کی طرح اوقات کو خرچ کیا کرتے تھے، مال کو خرچ کیا کرتے تھے، ایک ذمہ دار کی طرح خرچ کیا کرتے تھے، اور ہم غیر ذمہ داری کی طرح اپنے مال کو بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو بھی خرچ کر رہے ہیں۔ صحابہ ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بٹھا دیا تھا، تمہارا پاس جو مال ہے یہ تمہارے لیے اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں زندگی عطا فرمایا ہے، یہ زندگی اللہ پاک نے تمہیں اور کی خدمت کے لیے، ان کو رہبری کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے، ظلمات سے نکالنے کے لیے، اندھیریوں سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں زندگی مرحمت فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بٹھا دیے تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ صحابہ کسی جگہ جاتے کہتے ہم تمہارے ملک سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تم کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ قوم میں جب تک دینے کا مزاج تھا اللہ پاک ان کو سر پر چڑھایا تھا، قوم کے اندر جب مزاج ختم ہو گیا، جب ان کے اندر وہ صلاحیت صحابہ کے اندر پیدا ہو گئی، صحابہ نے مسلمانوں نے اس دور میں دنیا والوں کو کیا دیا، شرافت دیا، حیا دیا، عفت دیا، پاک دامانی مرحمت فرمایا، معاف کرنے کا حوصلہ دیا، معاف کرنے اور ظالم کو معاف کرنے کا، اور جو ہے ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا، اور ظلم کرنے والے ظالموں کو ان کو ظلم سے روکنے کا حوصلہ، اور مظلوموں کی مدد کا، ہمدردی کا، شجاعت کا، سخاوت کا، ہر طرح کا سبق اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کے اندر منتقل فرمایا، اور صحابہ ساری دنیا پر پھیل کر یہ شجاعت کے کام، یہ سارے کے سارے نیک کام کی خصلت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت نعمانی دامت برکاتہم اپنا واقعہ بتاتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے والد کے ہمراہ گئے تھے۔ تراویح کے بعد تھوڑی دیر حضرت مسجد میں تشریف فرماتے، وہاں پر بیٹھتے، پھر اپنے جو اعتکاف کی جگہ تھی وہاں پر چلے جاتے، عبادت میں، آرام میں، جو کچھ تھا اس میں رہتے۔ تھوڑی دیر کی اجازت رہتی، حضرت کے خدام یا مریدین آ کر ملاقات کر لیتے، اس میں کچھ لوگ ملاقات کر لیتے۔ تو حضرت نے دیکھا کسی کو کی جماعت، کئی لوگ 10-12 افراد جو ہے ادب کے ساتھ سیدھا مسجد کے اندر آئے، اور حضرت کے پاس جو ہے کچھ بوتل وغیرہ لے کر آئے، اور دم کرا کر واپس جانے میں بھی مڑ کر نہیں گئے کہ پیٹھ ہو جائے گی، اس میں ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ جس طرح سیدھا پیر سے جس طرح آئے تھے اسی طرح اپنے پاؤں کو الٹے ہوتے ہوئے نکل چلے گئے۔ حضرت جوان تھے، 15-16 سال کی،
حضرت نعمانی تو فرماتے ہیں میرا مزاج ایک دوسرا مزاج تحقیق کا مزاج تھا، میں باہر گیا جا کر ان سے پوچھوں کچھ بات کروں، وہ چائے کے ہوٹل میں گئے، سردی کا موسم تھا، جا کر حضرت نے بات کیا، بھائی آپ لوگ یہاں شیخ کے پاس کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے، پانی کیوں دم کرائے؟ فرمایا یہ بہت پہنچے ہوئے ہستی ہیں، یہ خدا کے اوتار ہیں، جو کچھ بولنا تو وہ بولے، ہماری مشکلیں ان کے دم کرنے سے حل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم کیا ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم دیکھتے ہو شیخ بھی ایک انسان ہے، تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی ایک انسان ہو، شیخ بھی انسان ہے، تم لوگ ایسی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ تم بھی کوشش کر کے ان کی طرح بن جاؤ؟ یہ دعوت تھی اصل میں۔ وہ خاموش رہے، ان میں ایک بوڑھا تھا، نے کہا کہنا کیا تھا صاف کہو، کہنا کیا تھا صاف کہو۔ پھر حضرت بولا میں تھوڑا پریشان ہوا، پھر اسی بوڑھے آدمی نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں؟ تو حضرت فرمایا بے شک بات تو یہی ہے۔ فرمایا دیکھو ملک بھر میں ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کی ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں۔ شیخ کے پاس اس کا کہنا یہ تھا کہ شیخ کے پاس جو کرامت ہے اگر یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوتی تو سارے مسلمانوں کے اندر یہ پایا جانا چاہیے تھا۔ جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، جس طرح ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، جس طرح ہم عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی بھاگتے ہیں، تو ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ خدا کسی کسی کو دے دیتا ہے۔ تو مسلمانوں حضرت نے فرمایا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام سے دور رکھا ہے، وہ ہمارے بد کردار نے دور رکھا ہے، ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہماری تعلیمہ ہمارے جو عمل ہے وہ اسلام کے موافق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، اور کے مالوں کو ہڑپنا، یتیموں کا مال کھا جانا، مال میں فضول خرچی کرنا، یہ سارے کے سارے کام یہ مسلمانوں کے لیے نہ اسلام کے احکامات ہیں۔ اس لیے کہ غیر وہ تمہاری میری تہجد کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے میرے روزے کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری میری تلاوت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری میری نمازوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری میرے جمعہ کے بیانات کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے میرے کردار کو دیکھتا ہے، معاملے کو دیکھتا ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بات آئی مسلمانوں میں فضول خرچی۔ ایک آدمی مالدار، اس کے بچے ختنہ ہوئی، ختنے کی دعوت پر اس کی تقریبات پر تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ کرے گا، 15 لاکھ خرچ، یہ فضول نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی غریب کی مدد کر دیتا، کسی بیوہ کے گھر کا ایڈوانس کا انتظام کر دیتا، کسی بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیتا، اللہ پاک دنیا میں بھی اسے بتاتا، دنیا میں بھی اسے انعام و مرحمت فرماتا تھا۔ ختنے کے متعلق ایک بات بول دیتا ہوں، لوگ فون کر پوچھتی حضرت ختنے کا پانی ڈالنا کیا دعا پڑھنا؟ کیا ابھی دعا نہیں ہے اسے؟ موزم صاحب اگر ڈالنا کیا لے لے جاتی، جانے والے جاتی بیچارے، بھئی بچہ ہے، نابالغ ہے، غسل تمہارے پر ہے، اگر اسے غسل کرانا بھی ہے، غسل کا طریقہ کلی کرا دو، ناک میں پانی ڈال دو، بڑوں کے لیے بھی ہے، شام کو دل کو گھسیا، پتھر میں گھسا، سل میں گھس لیا، کیا کیا ڈال لیا، غسل نہیں ہوا، جب تک کلی نہیں کرتا اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتا غسل نہیں ہوتا۔ بڑے یاد رکھ لو یہ دو کام، اور تیسرا کام پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ ایک آدمی کو مختصر بول اپنی بات ختم کرتا ہوں، کینسر 3rd اسٹیج پر پہنچ گیا، پڑوس ملک کا تھا، ڈاکٹر ٹائم دے دینا 6 مہینے کے علاوہ نہیں۔ اب رشتہ داران بھی جب لوگ تھے دعوتوں کو 3 دن کی دعوت ہے، وہ 7 دن کی دعوت ہے، وہ 11 دن کی 20 دن کی رہتی نا بیکار کے جو بنائے ہوئے ہیں۔ اب رشتہ داران بھی جب نہیں کب سیٹی پھوٹیں گے یہ دعوتوں کو جائیں گے، انہیں جانے کے لیے تیاری چلیں، 6 مہینے کا ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر نے دیا، سال ہو گیا، اب یہ جانے
کے لیے تیار نہیں، اچھا سے اچھا ہو جانا دن بدن، جسم میں طاقت آ گئی۔ ہمارے استاد کی زبانی ہم نے سنا ہے وہ بول رہا، تو پھر علاج کے لیے جو پہلے امریکہ کے پاس گیا تھا، وہاں پر گیا تھا، پھر اپنا یہ مرا نہیں، مکی کو نہیں مارا، پر وہ سوچنے کے لیے کیا گیا، وہاں گیا پھر دوبارہ ڈاکٹر دیکھنے کے لیے پریشان، بھائی تمہاری حالت تو عجیب تھی، اب عجیب ہو گئی ہو، کیا ہو گیا؟ اسکیننگ وغیرہ کے لیے بھیجا، نارمل رپورٹ، اس کو پوچھا بھائی اسی کی رپورٹ ہے کسی اور کی ہے؟ نہیں اسی کی ہے، دوبارہ رپورٹ دوبارہ کرایا، بالکل نارمل آیا، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، وہی دوائیں کھاتا تھا، وہی دوائیں جو تم تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارا اسٹیج آخری اسٹیج پر پہنچ چکے تھے، یہاں پر دوائی کام نہیں کرتی، بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے؟ کوئی کام کیا اور کچھ کام نہیں کیا ہے؟ نہیں بتاؤ کچھ اور استعمال کیا ہے کیا؟ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک کام کیا ہو شاید اس کی برکت ہوگی، میرے محلے میں ایک بیوہ تھی، اس کے راشن کا، اس کے کھانے کا میں نے اپنی ذمہ داری لے کر جب تک وہ باحیات رہے گی اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر دیا تھا کہ اس کی روزی کا انتظام کر دینا، ان یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لیا ہو سکتا ہے اس کی دعا، اس نے بتایا یہی ہو سکتا ہے جہاں پر ہماری دعا کام نہیں کرتی وہاں پر گاڈ کی دعا کام کرتی ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں خرچ کرنا، دوسروں کو مدد کرنا، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ اوروں کے لیے ہے، یہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے صرف مسلمان کے لیے، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی مدد کے لیے، بھلے مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دنیا میں بھیجا، اسی وجہ سے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔